ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا سلام۔ ناظرین، الیکشن کی آمد ہیں، ہم بھی الیکشن کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کو مدعو کیا ہے، آپ ہے محترم جاوید احمد صاحب، آپ ڈی ڈی سی الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے ہیں۔ آپ کا ہمارے پروگرام میں جاوید صاحب خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ سید ناربلی صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ جاوید صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی 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 جاوید صاحب، میرا پہلا کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا پہلا کوشچن ہے، یہ ڈی ڈی سی الیکشن لوگوں کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا ہے، یہ ڈی ڈی سی انتخاب ہوتے کیا ہے؟ جی یہ انتخاب دراصل اپنے بلاک تک محدود ہے کہ جو منسٹر لوگ تھے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ یہ ہمارا ایریا فار فلنگ ایریا ہے اور اس میں بہت ہی غریب اور پسماندہ لوگ ہیں جن تک مطلب کوئی کسی کی بھی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ انہی کے لیے میں نے اس لیے میں نے یہ مطلب قدم اٹھایا کہ میں اس میں آ جاؤں کہ تاکہ میں لوگوں کے کام آ جاؤں۔ بہت اچھی بات ہے، ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد۔ آپ اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ اس انتخابات میں آ رہے ہیں۔ آپ کے کیا پلانز ہے اس الیکشن کے حوالے سے؟ کیا پلانز ہے آپ کے جو انتخاب ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلا میرا فوکس ہوگا جو ہمارا کھاگ ہے۔ کھاگ ایک ماڈل ٹاؤن کے روپ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور باقی جو کھاگ کا ایریا ہے ہردسوری شملی پورہ اس میں مطلب بجلی کی مطلب اتنی عدم دستیابی ہے، مطلب جس میں میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر مطلب میں اس میدان میں اترا ہوں۔ میں کوئی سیاسی کھلاڑی نہیں ہوں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں نے مطلب صرف اسی پر فوکس کیا ہے کہ خواہ کے عوام کے لیے کچھ کر سکوں۔ دیکھیے، آپ نے بجلی کا مسئلہ اٹھایا، آپ کے یہاں بجلی کا بڑا فقدان ہے، آپ کے یہاں بجلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں فون کالز آتے ہیں آپ کے علاقے سے ہمیں بجلی نہیں ہے، تو ہم جو حکام ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ خاک علاقے میں بجلی کیوں نہیں ہے؟ ہاں، بجلی کیوں نہیں؟ تو جو حکام کا جواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ خاک کے جو عوام ہیں وہ بجلی فیس نہیں بھرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ نہیں، بالکل اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ فیس کا مسئلہ ہے، لیکن جب بجلی مطلب 2 گھنٹے 4 گھنٹوں کے بعد 2 گھنٹے مطلب بجلی کا شیڈول ہے، ان 2 گھنٹوں میں بھی 2 منٹ بجلی رہتی ہے، 10 منٹ غائب، پھر 2 منٹ رہتی ہے۔ اس لیے مطلب عوام نے فیصلہ کیا ہے جب تک مطلب کچھ مطلب گورنمنٹ ان کے لیے کچھ نہ کرے، فیس تو مطلب 10-20% نہیں بھرے، باقی تو بھر رہے ہیں۔ اس میں بھی مطلب گورنمنٹ کا ہی ہاتھ ہے، مطلب اس میں مطلب مجھے نہیں لگ رہا ہے عوام کا کوئی دوست۔ جی کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس پارٹی کو حمایت کر رہے ہیں، یا آپ آزاد امیدوار ہیں؟ جی ہاں، آزاد امیدوار۔ جی ہمارے ساتھ سید ناربلی صاحب ہے۔ سید ناربلی صاحب، کیا رد عمل ہے آپ کا اس حوالے سے جو جاوید صاحب نے فرمایا؟ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سیٹ اپ ہے اردو ورلڈ سری نگر کا کہ جو نئے چہرے ابھی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں ڈی ڈی سی الیکشنز میں، انہیں پلیٹ فارم مہیا کر کے ان کے پوٹینشیل کو ابھارنے یا اس پر نظر ڈالنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، عوام اس کو کافی سراہ رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم ان نمائندوں کو آپ کے سامنے لائیں۔ جہاں تک جاوید صاحب کا سوال ابھی میں سن رہا تھا، عرفان صاحب نے سب سے پہلے سوال کیا تھا جاوید صاحب آپ سے کہ ڈی ڈی سی الیکشنز کا مطلب کیا ہے۔ بالکل لیکن آپ نے اس پر فوکس نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ منسٹر ہم تک نہیں پہنچتے تھے۔ ایک بدقسمتی ہے ہمارے آج کے معاشرے کی
کہ سرکار کی طرف سے جب بھی کوئی اعلان یا ہوتا ہے, کوئی اسکیم, کوئی پروگرام ہوتا ہے, وہ عوام انسان تک پہنچ نہیں پاتا ہے. عوام کو ابھی تک شاید, جیسے عرفان صاحب بھی فرما رہے تھے, کہ انہیں شاید ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہے کیا, اس کے پیچھے مدعا کیا ہے, آنے والے وقت میں اس کے بینیفٹس عوام کو کیا ملنے والے ہیں, اور جو کینڈیڈیٹ اس وقت ہم چن رہے ہیں ان کی کمپیٹنس کیا ہوگی, وہ کہاں تک, کس حد تک عوام کی مدد کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو وہ کہاں سے ان کو وہ ریسورسز ملیں گے. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی تھی کہ سرکار کی طرف سے عوام کو یہ سمجھایا جاتا کہ ڈی ڈی سی الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں, اس سے عوام کو کیا فوائد ملیں گے, ان کے پاس کیا کیا پروگرامز ہے. حالانکہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ 3 ٹائر سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن کا, ہر دروازے تک حکومت کو پہنچانا. آواز بالکل سرل آواز میں یہ سمجھا سکتے ہیں اپنے عوام کو. کل بھی ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کیا تھا, حالانکہ ہم نے نہیں, ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ پبلک کی طرف سے ہم کہتے ہیں, کیونکہ میڈیا پبلک کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, پبلک کی زبان ہوتی ہے. تو ان پہ کافی انگلیاں اٹھی تھی کہ ان کی جو بھاشا ہے, ان کی جو زبان ہے وہ پراپر نہیں ہے. خیر, ان سے ہم نے کل بات کی. آج آپ کو موقع ملا ہے, آپ بتائیے ذرا. آپ نے کہا کہ میں آزاد ایک امیدوار کی حیثیت سے اٹھا ہوں. بالکل. آج جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ سارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں انہیں کسی ہوٹل میں رکھا گیا ہے انڈر سیکورٹی. جب ابھی الیکشن سٹارٹ ہی ہوئے ہیں تو ایک کینڈیڈیٹ کو خود کے لیے سیکورٹی کی ضرورت پڑی. کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے عوام کل کہ وہ کس طرح اپنے اس کینڈیڈیٹ کے پاس پہنچے, یا کینڈیڈیٹ کس طرح عوام کے پاس پہنچے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اس سے پہلے ہمارے جو منسٹر صاحبان تھے یا جو بیوروکریٹس وغیرہ جتنے بھی تھے, کوئی بھی عام انسان جب ان تک رسائی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو سب سے بڑی جو مصیبت تھی, وہ مشکلات تھی, وہ تھی سیکورٹی تھی. ان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا. جی, جو آج کا سسٹم ابھی جو شروع ہوا ہے, کیا کل کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے, جیسے آپ نے کہا کہ آئی بلانگس ٹو بلو پاورٹی لائن فیملی, آج جو عام انسان میں ہیں, کل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی وہی سیکورٹی کا مسئلہ آئے گا کہ آپ سے مل نہیں پائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں, مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. میں نے مطلب ایس ایس پی صاحب سے اس بارے میں بات بھی کیا ہے کہ میں بالکل اپنے ایریا میں بیٹھوں گا. مجھے لوگوں نے بتایا ہے, مجھے لوگوں نے اٹھایا ہے, میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں, تو مجھے سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے نہیں مانا ہے, انہوں نے مجھے ہوٹل میں رکھا ہے. اگر آگے بھی یہی پرپز رہا تو میں نے اپنے حساب سے فیصلہ کیا ہے, میں خاگ میں ہی مطلب کمرہ لے لوں گا, اپنے ایریا میں کمرہ لے لوں گا. تو وہیں پر اگر یہ سیکورٹی بھی رکھیں گے تو لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں گا, کیونکہ لوگوں کی آواز بن کر مطلب بیٹھوں گا ایریا میں. ہاں جاوید صاحب مجھے بتائیں, جاوید صاحب, ہاں سید صاحب ایک سیکنڈ, جاوید صاحب آپ مجھے بتائیں. عرفان صاحب ایک منٹ, عرفان صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا بجلی کے بارے میں. یہ ہر عام انسان کی بیسک نیڈ ہے یہ, کہ بجلی چاہیے اس کو, پانی چاہیے, سڑک چاہیے, یہ سہولیتیں چاہیے. ہر کوئی, چاہے وہ چھوٹے درجے کا نمائندہ ہو یا اونچی کٹی کا ہو, ہر کسی کا فوکس عوام کو رہتا ہے الیکشن کے ٹائم پر کہ آپ کو وہ بنیادی سہولیات ہم میسر کریں گے. لیکن ابھی تک ایسا ہوا ہے. ابھی فیس کی بات آپ نے کہا کہ 5 منٹ 10 منٹ پاور سپلائی آتا ہے, اس کے بعد نہیں آتا. عوام کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دے دیں گے. ہم نے بھی پچھلے دنوں میں بجلی ڈپارٹمنٹ بجائے اس کے کہ وہ اپنے سسٹم کو سدھارتے, اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرتے, کیونکہ یہ آج کی پرابلم نہیں ہے, یہ سال سے یہ پرابلم کشمیر پروونس میں دیکھی جاتی ہے. بدقسمتی ہے کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اپنے ریسورسز کو, اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا, بلکہ وہ لوگوں پہ ہی بلیم لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا پروگرام ہیں آگے؟ بجلی, پانی, سڑک, یہ تو چلو عام مسائل ہیں. بالکل بالکل. آگے یہ پروگرام ہے کہ مطلب خاگ مجھے لگ رہا ہے کہ جو 1950 میں مطلب جو حالت ہوتی مطلب ہمارے دیش کی, اس سے بھی بدتر ہمارے خاگ میں وہی حالت ہے. میں اس کو ایک نئے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں, نئے روپ میں, ہر لحاظ سے, روڈ کے لحاظ سے, بجلی کے لحاظ سے, پانی کے لحاظ سے, مطلب یہی مسائل میں اپنے
جی 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 جاوید صاحب آپ مجھے بتائیں، کیونکہ اس وقت جو ہے ہر ایک کینڈیڈیٹ کسی نہ کسی پارٹی سے جڑا ہوا ہے، تو آپ نے کیوں انتخابات میں آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی بھرنے کی کوشش کی؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ جو مطلب عوام نیا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس نے یہاں مطلب پچھلے 50 سال سے حکومت کی ہے، لیکن کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آ رہا ہے. مطلب گاؤں میں، دیہاتوں کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی امپرومنٹ. وہی حال PDP کا بھی رہا. اس نے پہلے سبز باغ دکھائے، لیکن آگے آپ نے بھی دیکھا مطلب یہاں پھر BJP کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا ہے. یہاں یوتھ پھر سیف نہیں رہا. اسی حساب سے میں نے آزاد لیا ہے قدم. تو دیکھتے ہیں آگے پھر کیا ہوتا ہے. جاوید صاحب آپ مجھے بتائیے ایک بات، کیونکہ جب حکومت بنے گی تو انہی کی کولیشن ہوتی ہے، یا انہی میں سے کوئی پارٹی صاحب اقتدار بنتی ہے، تو آپ چونکہ آزاد ہیں تو اس وقت آپ کو تو پریشانی ہوگی. تو اس وقت آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، جو آپ کے کیا پلانس ہیں؟ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب عوام کی آواز بن کر انسان آئے گا تو کوئی نہیں، میں اپنے فنڈس بالکل لے کے رہوں گا. مطلب کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مطلب جو عوام کی آواز بن کر بولے گا اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جو اپنے لیے جیے گا اس کو پریشانی ہوگی. آپ نے ابھی ایک بات کہی، دیکھیے میں ایک عام فیملی سے ہوں، اور پہلی بار آپ نمائندگی کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. جی سر. آپ کے پاس کیا پوٹینشیل ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے جس کے بلبوتے پہ آپ آج ایک امیدوار کے حیثیت سے کھڑا ہوئے ہیں؟ میرے جو کچھ دوست ہیں وہ مجھے اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہی، باقی کچھ نہیں ہے. ہمیں مطلب بالکل جو الیکٹرک رول، آج میں نے ریٹرننگ آفیسر سے بات کی ہے، الیکٹرک رول تک ہمیں مطلب خریدنے ہیں. باقی پارٹیوں کو تو مہیا ہوتے ہیں. میرے اس میں کچھ خاص دوست ہیں جو مجھے اس میں آج کل سپورٹ کر رہے ہیں فائنانسی حساب سے. جی چلیے، بہت اچھی بات ہے. کل جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، اگر آپ کے نصیب میں ہوگا، آپ مان لیجیے آپ کامیاب ہو گئے، اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی کہیں نہ کہیں جانے کی. جیسے آفیسرس ہیں ہمارے، وہ IAS ہوں، IPS ہوں، یا جو باقی جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں، بیوروکریٹرس ہیں، کافی ذمہ داری ہوتی ہے جب ایک نمائندہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ عوام کے توقعات پر پورا اتریں گے؟ ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے. میں کوشش کروں گا. نہ اترنے کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ جاوید صاحب، یہ آپ کب سے سیاست میں ہیں؟ سیاست میں آپ کب سے ہیں؟ سیاست میں تقریباً 2008 سے میں ہوں. 2008 سے؟ 2008 سے میں 2008 میں، جی 2008 میں عوامی نیشنل کانفرنس کا ایک کینڈیڈیٹ تھا، اس کا میں چیف ایجنٹ تھا. چلیے بڑی اچھی بات ہے. 2014 میں عمر صاحب کا ایجنٹ رہا، لیکن بدقسمتی سے پھر انہوں نے کبھی دروازہ کھولا نہیں. ہاں جاوید صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ 2008 سے سیاست میں ہیں، لیڈرشپ کر رہے ہیں، آپ قائد ہیں اپنے علاقے خاک کے. لاسٹ ایئر، پچھلے سال ہمیں فون کال آئی کہ ایک کھانڈے پور آپ کے یہاں ایک علاقہ ہے، تو انہوں نے ہمیں فون کیا کہ ہمارے یہاں سکول کی جو دیوار ہیں وہ گر گئی. تو ہمیں یہاں سری نگر سے وہاں جانا پڑا، اور وہاں کنسرن BDO جو تھے ان کو بلایا، تو انہوں نے مرمت کی. آپ کہاں تھے اس وقت؟ تو آپ کا کیوں نہیں لوکل سٹینڈ ہے؟ آپ کہاں تھے اس وقت؟ ہمیں یہاں سے جانا پڑا، تو آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ 2008 سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ ایک لاسٹ ایئر کی بات ہے. 2008 سے میں چھوٹا ایک ورکر کی حیثیت سے مطلب تھا. میں کوئی لیڈر نہیں تھا، میں ایک چھوٹا ورکر تھا مطلب نیشنل کانفرنس کا. باقی کوئی لیڈر میں نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی سیاسی حیثیت کے حساب سے نہیں آیا ہوں. جاوید صاحب ورکر کا بھی کام ہوتا ہے نا. جاوید صاحب ورکر کا بھی کام ہوتا ہے نا. ورکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ورکر کو کارکن کہتے ہیں. اس کا کام یہی ہوتا ہے نا، عوام تک پہنچنا. تو کھانڈے پور کے عوام مجبور ہو گئے ہمیں. بالکل لوگوں کے پاس جاتا ہوں، لوگوں کے کام آتا ہوں جہاں ممکن ہو سکتا ہے.
ہمیں تو آپ کے علاقوں سے ہمیں خاک سے تو فون کنٹینیوسلی آ رہے ہیں. خاک کے ہر علاقے سے, چاہے آپ کا پراپر خاک قصبہ ہو, وہاں انکروچمنٹ ہے, وہاں بجلی کا فقدان ہے, وہاں روڈ بالکل خستہ ہے. ہمیں آپ کے علاقے جو وہ دور رفتہ داسن ہے, وہ اوپر میں بھول گیا, خان پور ہے, وہ جو پہاڑی علاقے ہیں, تو بالکل انہوں نے کہا کہ وہاں کے عوام نے کہا کہ یہاں تک کوئی قیادت آج تک نہیں آئی, کوئی ریپریزنٹیٹیو یہاں آج تک نہیں آیا. آپ گئے ہیں کیا کبھی؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کبھی گئے ہیں ان علاقوں میں دورہ کرنے کے لیے؟ کیا حالت ہے وہاں؟ آواز بند کر دیکھنے میں مطلب اس میں اترا ہوں, سوشل میڈیا پر بھی میں اس پر ہوتا ہوں, لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. اس لیے میں نے بولا نا, عمر صاحب نے کبھی دروازہ نہیں کھولا. میں نے کئی بار دستک دی ہے اس کے دروازے پر, لیکن دروازہ وہاں وہ اس کی مطلب اس نے کمان سونپی تھی, جو وہاں رویس ملتو ہے نا, اسی کی کمان سونپی تھی, لیکن وہ کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا اس ایریا میں, کیونکہ اس کا ڈیرا ہے شیو پورا میں. اس کو مطلب کیا ضرورت ہے مطلب خواب دیکھنے کی. آج الیکشن پڑ گیا تو وہ آج دوڑ کے خواب آ گیا ہے. چلیے اچھا, آپ مجھے بتائیے, عمر صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہاں تو ایک اقتدار میں یہ بھی ہے نا, جو ایڈمنسٹریشن ہے, آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. آپ ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام کے پاس بھی جا سکتے ہیں. آپ کتنی بار ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام کے پاس گئے ہیں؟ میں گیا ہوں. طارق صاحب ڈی سی بڈگام, جب طارق صاحب بنائی, میں کئی بار اس کے پاس گیا ہوں. لیکن مطلب اس بار مطلب پر سال سے حالات بالکل ٹھیک نہیں رہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. سید صاحب, ہاں سید صاحب, آپ سے میں سید صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. روڈ کا مسئلہ ہے, اس میں نے سب سے زیادہ اس میں پہل کی ہے. روڈ بن رہا ہے ادھر, وہ سید صاحب اس میں سب سے اہم رول میرا ہے, سب سے اہم رول. جی اچھی بات ہے. سید صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں عوام کی یہی شکایت ہوتی ہے ہمیشہ کہ جو نمائندے ہیں یہ الیکشن کے دوران ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, پرکٹ ہوتے ہیں, ظہور پذیر ہوتے ہیں الیکشن کے دوران, انتخابات کے دوران, لیکن جب انتخابات ختم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ یہ ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے. عوام کا کہنا بالکل درست ہے. یہ الیکشن کی دورے پر ہی آتے ہیں, باقی مطلب سری نگر میں بیٹھے. لیکن میں خاک کا بندہ ہوں, خاک میں ہی 24 گھنٹے خاک میں ہی میسر ہوتا ہوں. تو میری ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتایا, میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, تو میرے حوالے ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو مجھے سری نگر میں کوئی نہ میرا بنگلہ ہے, نہ مجھے دہلی میں کوئی میرا اپنا ہوٹل ہے تو جہاں میں جا سکوں گا. میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں گا. سید صاحب میں سید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. سید صاحب یہ تشویشناک معاملہ ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو بڑا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو نمائندے الیکشن کے دوران ظہور پذیر ہوتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرفان صاحب, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو یا چاہے کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو, ہمیشہ عوامی ریپرزنٹیٹیو وہی ہونا چاہیے, یا عوام کی ریپرزنٹیشن اس بندے کو دی جانی چاہیے تھی جو سب سے پہلے ساؤنڈ ہو, فائنانشلی وہ ساؤنڈ ہو, اس کے گھر میں اس کی ذاتی کوئی کمی نہ ہو, کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو. نمبر 2, ایک نمائندے میں یہ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جیب سے اپنا تان مان سب کچھ خرچ کرے اور عوام کی خدمت کرے. اگر ایسا بندہ ہوگا تو یہ ممکن ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے, ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل گھر میں آتا ہے تو وہ پہلے سائل بن کے آتا ہے, اور جب 10 گھروں سے نکلتا ہے اس کے بعد وہ لگتا ہے اسے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہیں ہاتھ پھیلاؤں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نمائندہ ہمارا آتا ہے, اگر ہم پیچھے بھی دیکھیں جو ہمارے بڑے بڑے نیتا لوگ ہیں, وہ کبھی دکانداری کرتے تھے, چائے پانی کیا بولتے ہیں چائے سگریٹ وغیرہ بیچتے تھے, لیکن آج وہ ارب پتی ہیں. کئی سکینڈلز باہر آئے, اربوں روپیہ لیا گیا بینکوں سے, اربوں روپیہ لیا گیا فائنانشل اتھارٹیز سے, وداؤٹ اینی ڈاکومنٹ, وداؤٹ اینی کیا بولتے ہیں اس کا سپورٹ وغیرہ. خیر, جب ایک عام انسان
10,000 20,000 रुपए लोन लेने के लिए जाता है तो उसकी 20,000 चपली फट जाती है, लेकिन उसको लोन नहीं मिलता है। जरूरत इस बात की थी कि कैंडिडेट ऐसे बंदे को उठाया जाए या ऐसा बंदा उठे जिसे सबसे पहले अपने आप पर यह नजर हो कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, ना मुझे इज्जत कमाने की जरूरत है, ना मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, और ना ही मुझे अपने आप को ऊपर करने की जरूरत है। ये सारी चीजें अगर उसे ऑलरेडी पहले ही होती उसमें तो शायद वो कुछ कर पाता। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि जब भी कोई नुमाइंदा मुंतखब होके आता है, चाहे वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, तो उसके बाद उसका रुझान जो है, उसका फोकस जो है वो उसके अपनी सेल्फिशनेस पे ही होता है, अवाम को वो भूल जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कल के उस डिबेट में भी कहा था कि अगर पीछे सोर्सेज जो हैं अगर वो फिलफिल हैं, लबरेज हैं, तो नदी नालों में पानी की कमी नहीं रहती है। किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या उसके पीछे पीठ पीछे किसी का हाथ है, देखना यह है कि वो जिस पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए निकला है, क्या उस पार्टी में उतना दमखम है कि वो कल उससे फाइनेंशियली, इमोशनली या सोशली इतना फीडअप करे कि वो आवाम की खदमत कर सके। देखना ये है, यहाँ जिम्मेदारी आवाम की बनती है। हम फिर यही गुजारिश करेंगे अपने आवाम से कि आप एक ऐसे बंदे को चुनिए। कोई बात नहीं कि अगर वो बड़ा अमीर नहीं है, लेकिन जहन के तौर पर, शऊर के तौर पर, अक्ल और फहम के तौर पर वो अमीर होना चाहिए। उसका जो कम्युनिकेशन पावर और मोटिवेशन पावर, कम्युनिकेशन स्किल जो है, इस काबिल होना चाहिए कि अगर वो कल अपने अवाम की बात लेके कहीं चला जाए तो अगला उसकी बात को मानने के लिए रागिब हो और तैयार हो। अगर ये चीज एक कैंडिडेट में है तो फिर भी उम्मीद कर सकते हैं वो कुछ ना कुछ करेगा अवाम के लिए। जी 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 हाँ जी सही साहब, मैं आपके पास दोबारा सही साहब मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। सही साहब, हमारे जो जावेद साहब इनके यहाँ बिजली चली गई इनके यहाँ बिजली चली गई। जावेद साहब मुझे बताए, बहुत सारे आपका जो हलका है वहाँ तो बहुत सारे इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। आपके पास क्या ख़ास है उनसे मुख्तलिफ, आपके पास क्या प्लान है आवाम की फलाह और बहबूद के लिए? बड़ा चढ़ा ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं खाक को एक मॉडल टाउन के रूप में देखना चाहता हूँ। खाक से नीचे हमें हरदसुरश आता है, मैं उसमें मतलब बिजली का निज़ाम और पानी का निज़ाम वहाँ बिल्कुल ठप है, वो मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ। और शंगलीपोरा मतलब बहुत गरीब आवाम है, एक कोशिश करूंगा उनके लिए एक जेंट के बैंक वहाँ खुले जो जिससे उनको बहुत सारी सहूलियात हो, क्योंकि उनको 200 रुपये या 500 रुपये निकालने के लिए 4-5 घंटे निकालने पड़ते हैं और खाक आना पड़ता है। वही मैं ऐसा ही मैंने कुछ रखा है। मैं बड़े ये नहीं कहूँगा मैं 370 के लिए कुछ करूँगा, वो मतलब इतना मैं नहीं कहूँगा। ये मतलब बड़े बड़े लीडर नहीं कर रहे तो मैं क्या कर पाऊंगा। जावेद साहब मैं यहाँ पे आपके माध्यम से अपने सारे सामीन को, जब इस वक्त देख रहे हैं नाज़रीन किराम, आपके खाक का ही एक गांव है पोशकर, वहां पे एक गरीब बंदा है जिसके 150-200 साल से उसके पुरखे जितने जो असलाफ थे वो एक जमीन के कत्ते पे आबाद थे। उनका एक रहायशी मकान था, पिछले साल की बर्फबारी की वजह से वो मकान उनका ढह गया, अनसेफ हुआ वो। उसके सारे लोगों ने कहा कि आप अपने इस मकान को रेनोवेट कीजिए, इसकी मरम्मत कीजिए, नहीं तो आपका परिवार कभी भी मर सकता है। वो अनजान आदमी उसने अपने उस पुराने मकान को जो 200 साल से वहां पे कायम था उसको गिरा दिया। ये मसाल देखिए अवाम के कदमों पे, पानी बिजली और सड़क। तो उसने क्या किया, एक इनोसेंट के तौर पे वो उठा, उसने मकान की दीवारें गिरा दी और अगले दिन उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया, उनने कहा कि ये काश्तकारी की जमीन है, आप इस पर मकान नहीं बना सकते हैं। आज 1 साल हो गया, न तहसीलदार साहब उसको अलाउड करते हैं, न डीसी साहब उसको अलाउड करते हैं, न कोई और रेवेन्यू अथॉरिटी उसको अवॉइड करते हैं, और ना ही पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है। ये जानते हुए कि अगर 200 साल से इसके बाप दादा इस जमीन पे आबाद थे, रह रहे थे, और उसके पास उसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ उसको बोलते हैं कि आप नहीं बना सकते हैं। अभी मौसमी सरमा आने वाला है, इस सर्दी में वो गरीब बेचारा बच्चे लेके कहां जाएगा। मसाइल ये है अवाम के, आपके खाक के हम बात करेंगे
کیونکہ اردو ورلڈ سری نگر کو آپ کے ہر گھر سے, ہر محلے سے, ہر کوچے سے ہر وقت فون آتے رہتے ہیں, سر ہمیں بینک میں پرابلم ہے, ہمیں ہاسپٹل میں پرابلم ہے, ہمیں بلاک ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پرابلم ہے, ہمیں ریونیو میں پرابلمز ہے. وہ ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں متعلقہ افسروں تک پہنچنے کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو آپ عوامی نمائندے بھی, آپ نے بھی کہا کہ میں 2008 سے ہوں, بھلے آپ ایک ایجنٹ کے طور پہ ہی کام کر رہے تھے, بھلے آپ ایک گراؤنڈ ورکر کے طور پہ ہی کام کر رہے تھے, جو اصلی بنیادی جو مسائل ہے, ایک پریوار جس پریوار میں 5-6 بندے معصوم بچے ہیں, وہ پریوار 1 سال سے ٹین کی 4 چادروں کے نیچے پڑا ہے, آج تک کوئی لیڈر, کوئی نمائندہ, کوئی ورکر ان کے سپورٹ کے لیے نہیں آیا. دیز آر دا بیسک تھنگس جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی نمائندہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. سڑک, پانی, بجلی, یہ تو چیزیں ہیں. جی جی صحیح صاحب, علاوہ مسائل ہیں لوگوں. ہاں صحیح صاحب, ہاں یہ ان تک بات پہنچ گئی, یہ بات ان تک پہنچ گئی. چلیے یہ بات ان تک پہنچ گئی, چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب مسائل میرے حساب سے کرپشن ہے. یہاں کرپشن زیادہ مطلب پھیل گیا ہے ہر جگہ. مطلب آپ تحصیل میں جاؤ وہاں کرپشن ہے, بینک میں جاؤ کرپشن ہے, تھانے پولیس اسٹیشن میں جاؤ وہاں کرپشن ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو کے پاس بھی کے پاس جاؤ, جب کوئی پرسنٹیج نہیں دے گا تو اس کی بل پاس نہیں ہوتی ہے. ہاں جاوید صاحب اس کے لیے, جاوید صاحب اس کو کرپٹ کرنے کے لیے پبلک اس کو کرپٹ کرتا ہے. نہیں جاوید صاحب آپ تو خود, میں میڈیا پہ اس سے پہلے بھی ایک بار میں نے میڈیا پہ کہا تھا کہ کوئی بندہ نکلے پورے انڈیا میں جو یہ ثابت کرے کہ سعید ناربلی نے کبھی 5 پیسے کسی کو رشوت دیے ہیں یا 5 پیسے لیے ہیں. لیکن میرے کام تو نکل گئے نا, مجھے کہیں پھنسا نہیں پڑا, کسی افسر نے مجھے مجبور نہیں کیا کرپشن کے لیے. ہم کر رہے ہیں کرپشن, پبلک کر رہا ہے. It is the duty of the leaders, it is the duty of the workers to represent the general public, to aware about them کہ تم دہن رشوت کیسے. بدقسمتی یہ ہے نا کہ عوام کو کوئی اس کے لیے اجاگر نہیں کر رہا ہے. ہاں صحیح صاحب, ہاں جاوید صاحب ان کو پتہ نہیں ہے. جاوید صاحب جو آپ نے کمنٹ کیا, جاوید صاحب جو آپ نے کمنٹ کیا, جاوید صاحب ایک سیکنڈ, جب اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے نمائندے کی, تو یہی تو ذمہ داری ہوتی ہے. وہی مسئلہ ہے. اسی کے لیے تو ہم اترے ہیں, نئے چہرے اسی کے لیے اترے ہیں. بس ہم, ہاں بالکل عرفان صاحب صحیح کہہ رہے تھے. آپ نے پہلے سوال جو عرفان صاحب نے کیا تھا, پہلا سوال تھا ان کا یہی کہ آپ بتائیے آپ کیا لے کے میدان میں اترے ہیں. پہلا سوال ان کا یہی تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے دروازے تک پہنچ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو جب تک کنسرن کینڈیڈیٹ جب تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا تو وہ عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے. ہاں صحیح صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. جاوید صاحب لاسٹ کوشچن ہے کیونکہ پروگرام جو ہے ہمارا اختتام ہونے والا ہے. جاوید صاحب آپ مجھے بتائیے, اپنے جو آپ کا جو خاک علاقہ ہے وہاں کی عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اس الیکشن کے حوالے سے؟ اپنے عوام سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس بار وہ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ دے. وہ دیکھ لے آج تک مطلب جو بھی ہماری خاک میں جو بھی کینڈیڈیٹ آئے ہیں وہ دوسروں جگہوں سے لائے گئے ہیں. آج بھی 3 کینڈیڈیٹ بالکل خاک کے باہر ہے. مطلب انہوں نے آزمایا ہے, انہوں نے پرکھا ہے کہ خاک کے عوام بنا سوچے سمجھے ووٹ دے رہے ہیں. میں یہی مطلب اپیل کرنا چاہتا ہوں خاک کے عوام کو کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ ڈال دے. سعید صاحب 30 سیکنڈ میں آپ سے فائنل, سعید صاحب 30 سیکنڈ میں آپ سے فائنل آرگومنٹ لینا چاہتے ہیں. 30 سیکنڈ میں اپنی بات آپ رکھیے. جی عرفان صاحب, سب سے پہلے میری گزارش ہوگی ہمارے ناظرین کرام سے کہ اس الیکشن میں اگر انہیں کہیں بھی کچھ سمجھنے میں دقت آتی ہو تو وہ اردو ورلڈ سری نگر کو بالکل آرام سے کال کر سکتے ہیں, اپروچ کر سکتے ہیں, ہم ان کی صحیح نمائندگی کریں گے. دوسری میری گزارش ہوگی عوام سے پھر سے ایک بار کہ ایسے نمائندے کو چنیے جو ایک غریب کی آواز بنے. اور نمائندوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اگر
कोई आज अगर अल्लाह ताला ने उन्हें चांस दिया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका हिसाब किताब यौम आखिरत पर उनको देना होगा। नीयत को साफ रखें, अवाम की सही नुमाइंदगी करें कि ये वो अवाम है जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जी, बहुत खूब। नाजरीन, ये थे हमारे साथ हल्के खाक के जो नुमाइंदे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, नामजद उम्मीदवार मोहतरम जावेद अहमद साहब। हम मोहतरम जावेद अहमद साहब के मशकूर व ममनून है, आपने अपने कीमती वक्त में चंद लम्हात हमारी चैनल को भी दिए। हमारी दुआ यही है कि आप जीते और अच्छा काम आगे करें। हम सईद साहब के भी मशकूर हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर किसी दिन कुछ और लोगों के साथ किसी और मौजू पे बहस करेंगे। तब तक के लिए